نجران کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشرفیہ سمجھے جاتے تھے۔ اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے۔ ابو حارث بن علقمہ یہ عیسائیوں کا پوپ تھا، اہیب جوان لوگوں کا سردار، اور عبدہ مسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا۔ یہ نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ حسب ظاہر مقابلہ شروع ہوا، جس کے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان سے گفتگو فرمائی۔ یہ سوال و جوابات کیا تھے، آئیے جانتے ہیں۔ نبی کریم، تم لوگوں اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ: ہم لوگ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن چکے ہیں۔ نبی کریم، تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹے بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ: آپ لوگ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ نبی کریم، ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ: آپ ان کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم: ہاں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اللہ ہیں، اور وہ کلمۃ اللہ ہیں جو کنواری مریم کے شکن سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ابو حارثہ: کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی ان کا باپ نہیں تو خدا ہی ان کا باپ ہے۔ نبی کریم: اگر کسی کا باپ نہ ہو تو لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا باپ ہو۔ خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی کو پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو کیا حضرت عیسیٰ کو نہیں فرما سکتا؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نبی کریم کے اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا، مگر ان لوگوں نے نبی کریم سے جھگڑا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت طویل ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی: تو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو لوگ اس میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، آؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود آتے ہیں اور تم خود، پھر گڑ گڑا کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالیں۔ قرآن کی اس دعوت کو ابو حارثہ نے قبول کر لیا اور صبح طے پایا کہ میدان میں مباہلہ کریں گے۔ لیکن جب ابو حارث نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس کا اپنی قوم سے خطاب کچھ اس طرح کا تھا: تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا، پہچان لیا کہ محبت نبی آخر الزماں ہے، اور خوب یاد رکھو، جو قوم کسی نبی پر حق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے، اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے واپس چلے اور ہرگز ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ نبی کریم کے پاس آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ حضور نے حضرت حسین کو گود میں اور حضرت حسن کی انگلی تھامے ہوئے حضرت فاطمہ اور حضرت علی آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ میرے پیچھے آمین کہنا۔ یہ منظر ابو حارثہ دیکھ کر کانپ اٹھا اور کہنے لگا: اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان مبارک چہروں کی خاطر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت شروع کر دے، لہٰذا میری قوم ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ روئے زمین پر ایک بھی نصرانی باقی نہیں بچے گا۔ ابو حارثہ کہنے لگا: اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دین پر قائم رہیں۔ نبی کریم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ نصرانیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو اسلام کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانی کہنے لگے: ہم عربوں سے جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں، ہم سالانہ 1000 جوڑے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم نے ان کی یہ شرط مان لی اور صلح فرما لی۔ اس کے بعد نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسح ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے۔ ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی جس سے ان کی کل آبادی اور یہاں تک کہ چرند پرند جل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں ختم کر دیے جاتے۔